جی خواتین حضرات، میں ہوں عرفان مرتضیٰ اور اردو رائٹر سوسائٹی شمالی امریکہ سے. آج ہمارے درمیان تین ایسے مفکر شعراء اور ادیب موجود ہیں کہ جن سے باتیں کر کے جن کے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں ہیں، اور ہمارے نہیں بلکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ناظرین ان کے بھی ذہن میں ہیں، اور ان سوالات کی کچھ ڈسکشن ہوگا. یہ سلسلہ جو ہے، یہ سیگمنٹ جو ہے، یہ پہلی عالمی آن لائن اردو کانفرنس کا ہے. بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے، اور جس میں ہم بیرونی زبانوں کا اردو زبان پہ اثر جو ہے، چاہے وہ منفی اثر ہو یا مثبت اثر ہو، اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے. اور ہمارے درمیان ہمارے مہمان ہیں اشفاق حسین کینیڈا سے. اشفاق صاحب اوریجنلی کراچی سے ہیں. 1980 میں آپ نے پاکستان کو الوداع کہا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین ٹیک اے مین اور اے کنٹری بٹ یو کین ناٹ ٹیک اے کنٹری اور اے مین. اور آپ کینیڈا منتقل ہو گئے. شاعر ہیں، کیا خوب شاعری کرتے ہیں. متعدد کتابوں کے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ فیض صاحب کے نہ صرف دل دادا ہیں، بلکہ آپ نے فیض صاحب کے کلام و شخصیت پر کئی کتابیں لکھی ہیں، اور فیض صاحب پر آپ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. حکومت پاکستان سے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں اشفاق بھائی آپ کو. بہت بہت شکریہ عرفان، بہت شکریہ. اور اس کے بعد ہمارے شاعر صاحب راز صاحب، رفیع الدین راز صاحب. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور آپ تشریف لائے. متعدد کتابوں کے خالق، ایک آپ کا شمار اساتذہ میں کیا جاتا ہے، اور دنیائے اردو ادب میں اس وقت غزل کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ شاعری کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حال ہی میں راز صاحب کی ایک کتاب بساط غالب کے نام سے آئی، جس میں 200 غزلیں ہیں، اور تمام غزلیں جو ہیں وہ غالب کے مصروں پہ کہی گئی ہیں، جو کہ میرا خیال ایک اتنا بڑا کام ہے، کیونکہ عموماً مصر تراپی پروگرام ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لوگ غزلیں لکھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں اتنی غزلوں کو یکجا کرنا اور اس کو کتابی شکل دینا بہت بڑا کام ہے. راز صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کو بھی میری طرف سے تمام شرکا کو سلام، اور سامعین جو سن رہے ہیں سبوں کو، ناظرین بھی کہہ لیجیے، ظاہر ہے کہ وہ ناظرین بھی سب کو سلام. بالکل بالکل. خاتین حضرات، ہمارے مہمانوں میں ایک اور معتبر نام ہے جناب اعزاز احمد چودھری کا. یہ ہمارے لیے انتہائی فخر کا مقام ہے کہ آج آپ ہمارے ڈسکشن میں موجود ہیں. اعزاز صاحب پاکستان کی فورن سروس سے پچھلے 36 سال، بلکہ میرے خیال کو 37 سال ہو گئے ہوں گے سے منسلک ہیں. امریکہ میں سفیر پاکستان کے فرائض انجام دیے. اس سے پہلے آپ نے پاکستان کے فورن سیکرٹری کے فرائض بھی انجام دیے. اعزاز صاحب فورن سیکرٹری فار UN، ڈائریکٹر جنرل فار ریلیشنز آف ساؤتھ ایشین کنٹریز کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور نیدرلینڈ میں آپ نے سفیر پاکستان کی حیثیت سے پہلے فرائض انجام دیے. آپ کی کتاب اس زمانے میں شائع ہوئی، پاکستان مرر ٹو ڈچز آئیز. اور حال ہی میں آپ کی کتاب جو اٹس امیزنگ بک ٹو ریڈ، ضخیم کتاب وہ اس لیے ہے کہ اعزاز صاحب نے جتنی بھی ان کی یادیں ہیں اور جتنے بھی ان کے تجربات ہیں وہ سب اس میں شامل کیے. اس کا نام ہے ڈپلومیٹک فٹ پرنٹس، دنیا بھر میں جس کی پذیرائی ہو رہی ہے. اور میں دعوت دوں گا جناب اعزاز احمد چودھری صاحب کو. بہت بہت شکریہ سر. شکریہ. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ پہلی عالمی آن لائن اردو کانفرنس ہے، اور ایک بڑی وجہ اس کانفرنس کی یہ تھی کہ کیونکہ ہم کسی بھی کانفرنس کے بارے میں جاننا چاہیں، یا جو کچھ اس میں سیگمنٹس ہیں یا جو بھی باتیں ہوئیں، اگر ہم ان کو واپس جا کر دیکھنا چاہیں تو چیزیں کہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ یا اس شاعر یا ادیب یا اس ماہرین ادب سے ہمیں کچھ مواد مل سکتا ہے. لیکن اس کانفرنس میں یہ ہوگا کہ یوٹیوب پہ ہماری ویب سائٹ جو ہے www.urduconference.org، اور فیس بک پہ، ان تینوں جگہ پہ تمام مواد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سند رہے گا اور بوقت ضرورت کام آئے گا. تو کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو ہم زبانوں کے اعتبار سے زبان اردو پر جو اثر ہے ان کے بارے میں. راستہ میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا جی بتائیں کہ غیر ملکی تاجروں کی ہندوستان میں آمد و رفت،
اسلام کی تبلیغ، مسلمان فاتحین کا سندھ پر حملہ، حکومت قائم کرنا، محمود غزنوی کو لے لیں، شہاب الدین غوری کو لے لیں، ان کے نتیجے میں بننے والی حکومت اور دوسری چیزیں، یہ وہ چند وجوہات ہیں جن پر ماہر لسانیات زبان اردو کی تخلیق پر اپنے نظریات کو تشکیل دیتے نظر آتے ہیں۔ آپ کی رائے میں اردو زبان کے وجود میں آنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو حوالے آپ نے دیے ہیں ان میں سے عرب جو ہیں وہ 712 میں قاسم یہاں آئے، لیکن عربوں نے یہاں حکومت وہ تھوڑے عرصے کے لیے وہ سلسلہ رہا اور وہ رہ گئے، لیکن وہاں آنا جانا ان کا رہا، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی حکومت نہیں ہو پائی۔ لیکن شہاب الدین غوری نے اس سے پہلے بیچ میں بھی حملہ آور آتے رہے، شہاب الدین غوری ہوئے، محمود غزنوی ہوئے، یہ لوگ بھی آتے رہے، لیکن اس سے زبان پہ کوئی اثر، کوئی تخلیقی اردو زبان کی تخلیق میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ البتہ جب 1206 میں تو خیر شہاب الدین غوری کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ حکومت بنا گئے تھے، ایبک کو بٹھا گئے تھے۔ تو اب حیرت ہے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اتنی جلدی اور کافی مضبوط حکومت کو بنایا تھا شہاب الدین غوری نے، یعنی بہار، بنگال، گجرات سب شامل تھا ایبک کے دور میں۔ تو ابتدا میں اتنی مضبوط حکومت، لیکن وہ سلسلہ چونکہ ایک ہی خاندان، غلامان خاندان کا نہیں چلا، تو پھر چلتا رہا۔ زیادہ تر آپ نے دیکھے بہت ہے جو بھی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بابر نے جو ابراہیم لودھی تک آپ آ جائیں تو مختلف سب آئے۔ تو لیکن اس میں ایک چیز کامن یہ ہے کہ اس میں جتنے لوگ بھی رہے تھے، ایران اور افغانستان، ترکی، ان کا دخل زیادہ رہا، لیکن یعنی مشرق وسطیٰ کے بھی لوگ جو تھے، اثر ان کا سب یہاں تھے، حکومت میں سب کا عمل دخل تھا، جس کی وجہ سے، اور وہ فارسی زبان سے چونکہ وہ لوگ آشنا تھے بہت حد تک، ہر جگہ فارسی زبان نہیں بولی جاتی تھی، لیکن افغانستان، ایران وغیرہ اور یا ترکستان وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب فارسی تھے۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے ایک نئی زبان جو ہے وہ تخلیق ہوئی، اور ظاہر بیس تقریباً فارسی ہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پھر بعد میں فارسی نے آ کے سرکاری زبان کی حیثیت حاصل کر لی، جو آخر وقت تک، بلکہ میں نے دیکھا کہ انگریزوں کے جانے کے 2-4 سال بعد بھی سرکاری کام فارسی زبان میں بھی ہو رہے تھے۔ پڑھے لکھے جتنے بھی ہندو تھے چاہے مسلمان، وہ فارسی جانتے ضرور تھے۔ تو اصل عمل دخل جو ہے یہاں سے شروع ہوا، اور فارسی کی وجہ سے تو چونکہ وہ اس نے جگہ بنائی اور تمام، لیکن صرف فارسی کی بنیاد تو ہے اس پر، چونکہ ہم نے تمام چیزیں لی۔ شاعری تو مکمل طور پہ ہے، ٹھیک ہے، شاعری کا اردو نظام جو ہے وہ روتکی سے ادھر آیا اور وغیرہ سب تو ہوتا رہا، لیکن بہرکیف بیس وہی رہا۔ ہر چیز ہمارا جو بھی ہے، مرثیہ ہو، غزل ہو، نظم، سب وہیں سے ہم لیتے رہے۔ لیکن جو پڑوس کی زبانیں تھیں اس سے بھی ایسی بات نہیں ہے کہ لوگ متاثر نہیں ہوئے۔ تو متاثر ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قربت ضروری ہے۔ اچھا، تو قربت کے بغیر آپ کسی سے متاثر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو زبان بن رہی تھی، اس کے اطراف میں جتنی زبانیں بولی جاتی تھی، آپ پشتو، ہند کو، پنجابی، سرائکی، گجراتی، ہندی، بنگالی، مطلب سبھی موجود تھے۔ تو سبھی آیا۔ ہندی تو خیر آپ نے دیکھا کہ شاعری وغیرہ میں ہندی میں ہے، لیکن زبان یہ ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے جس طرح آپ دیکھا ہوگا کہ غزل آپ کہتے ہیں، غزل کے 8، 9، 10 اشعار ہوتے ہیں، اب مختلف موضوعات پہ ہوتے ہیں وہ، لیکن مجموعی طور پر غزل کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ بالکل، ہاں، حالانکہ مضامین الگ الگ ہوتے ہیں، شعر کا مضمون الگ ہوتا ہے، لیکن غزل کا ایک مجموعی مزاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کا ایک مجموعی مزاج ہوتا ہے، ہر معاشرے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیے زبان کا بھی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ زبان کوئی دوسری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں لیتے جو اس کے مزاج سے، لوگ جس کو کہتے ہیں لگا کھانا کا، وہ نہیں لیتے۔ مثال کے طور پہ ہندی سے ہم نے دکھ لے لیا، کشٹ نہیں لیا، حالانکہ ہمارے لفظ ہے۔ تو زبان اور بہت سارے لفظ، اس میں وقت ضائع ہو جائے تو جو چیز اپنی جگہ پہ، ہم دھرتی کا استعمال ہمارے یہاں ہے، ہاں، پرتھوی ہم نہیں لے سکتے ہیں، تو ایسے اب باپ ہے، پتا نہیں ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں ایسی ہیں۔ تو جہاں جو زبان جب تشکیل پا رہی تھی، اس وقت جو چیزیں اس کے مزاج کے مطابق جو تھیں وہاں لیا سب سے۔ پرتگالی وغیرہ بھی ہے اس میں، ترکی وغیرہ تھا۔ پرتگال کی وجہ بھی قربت ہے۔ آپ دیکھیں کہ پرتگال کی حکومت تھی دیون میں، اور بہت مضبوط حکومت تھی، انگریز بھی اس کو نہیں نکال سکے، جواہر لال نے جنگ کر کے اس کو لیا ہے۔
اکبر کے زمانے میں یہ عالم تھا کہ جب مغلوں کے بڑے اچھے مراسم تھے، مغلوں کے جہاز جب گزرتے تھے اس علاقے سے تو وہ ٹیکس لیا کرتے تھے مغلوں. اچھا جی بالکل پرتگالی، ان کو ٹیکس دے کے جانا پڑتا تھا، وہ جہاز دیا کرتے تھے. اب پھر اکبر، ابھی یاد آئی اسی اکبر ہر سال مذاہب کے سلسلے میں سیمینار کیا کرتا تھا عموماً، بالکل ریکارڈ پہ ہے. تمام مذہب اس کا اپنا ایک عقیدہ تھا جس کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں کو بلایا کرتا تھا. تو عیسائی مذاہب کے جو پادری یا جو آیا کرتے تھے تقریر کرنے کے لیے وہ یہی پرتگال سے آیا. پرتگال مطلب یہ کہ گوا وغیرہ سے آیا کرتے تھے، اور باضابطے ان کے ساتھ وہ جو تاریخ رقم کرنے والے جو ہوتے ہیں، کیونکہ یورپ کا مزاج ہے وہ ہر واقعے کو ریکارڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کو ریکارڈ کرتے تھے. تو اس طرح سے پھر انگریزی جب آئے تو آپ انگریزی نے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ ظاہری بات ہے، ہر زبان کے اپنے الفاظ سموئے اپنے اندر، اور اس کا ہر زبان کا کچھ نہ کچھ اثر تو آیا، کچھ نہ کچھ اثر آتا ہے، اور اس سے مثبت ہی اثر آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کسی کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اپنے مزاج کے مطابق لفظوں کو لیتی ہے کسی اور زبان سے. ہر زبان متاثر ہوتا ہے. ابھی انگریزی کو لے لیجیے تو انگریزی لاطینی زبان سے ایک زمانے تک، ابھی آپ دیکھیں یہ جو بائبل ہے یہ تو بہت بعد میں انگریزی میں چھپا ہے. اس سے پہلے انگریز جو ہے لاطینی میں پڑھتے تھے. تو ہر زبان پہ، انگریزی پہ بھی، فرانسیسی، جرمنی اور مختلف جہاں جہاں گئے، خود اردو کے پاجامہ کباب انگلین اسے تو لیتے رہتے ہیں ہر زبان. اس طرف ہم آتے ہیں. اسی طرف آتے ہوئے میں اشفاق صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، اردو اس کو ہمیشہ ہم لشکری زبان یا کیمپ کی زبان کہتے ہیں، متعدد زبانوں کا مجموعہ ہے. آپ کی رائے میں کن جیسے ابھی راز صاحب نے بھی چند زبانوں کا تذکرہ کیا کہ کن زبانوں کے الفاظ اردو ذخیرہ الفاظ میں داخل ہوئے، اور ان زبانوں کا مختلف پیرائے میں شعبہ حیات زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ان مختلف زبانوں کی؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ اردو زبان کی تخلیق کہاں ہوئی، اس کا علاقہ کون سا ہے، یہ موضوع جو ہے ہمیشہ سے اختلافی رہا ہے. اور بڑی چار ہمیں بڑے نظریے ملتے ہیں. مولانا سلمان قاجی کے سندھ میں اردو پیدا ہوئی، ایک مولانا حافظ شیرانی کے پنجاب میں اردو پیدا ہوئی، اور محمد حسن آزاد اور گلکرست کا نظریہ یہ کہ یہ وہ علاقہ جو مغربی یو پی کا علاقہ، دہلی کے نارتھ کا یہ علاقہ ہے. اور سب لسانی حوالے سے لوگ حوالے بھی لیتے ہیں، اور بہت مضبوط حوالے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کے. آپ کو اردو کے ابتدائی مثالوں میں بابا فرید شکر گنج کے بھی اس میں سے دکھلا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بالکل اردو میں لکھا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ سب اسکالرز کے وہ ہیں اور تحقیق کرتے رہتے ہیں وہ. لیکن بنیادی چیز جو سب کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ یہ زبان، یہ نقطہ نظر جو ہے زیادہ مجھ جیسے لوگوں کو زیادہ اپیل نہیں کرتا کہ مسلمانوں کی آمد سے یا باہر کے لوگوں کے آنے سے ایک زبان پیدا ہوئی، یہ نہیں ہے. زبانیں جو ہیں پراکرت کے حوالے سے پورے ہندوستان، پورے برصغیر میں اپنے اپنے علاقوں میں پھیلتی ہیں. ان سب کا تعلق پراکرتوں سے ہے. اور ہندی اور اردو، ہندی کو ضرور شامل کرنا پڑے گا اردو میں، بالکل، کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے اسی علاقے میں بڑی ہے جو ہمارے جس میں یہ زبان بولی جاتی تھی، ہندی اور اردو کی بیلٹ ہے. دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ زبانیں جو ہیں کہ باہر سے زبانوں میں کیا چیز شامل ہوتی ہیں. اگر ہم پارٹس آف اسپیچ میں دیکھیں تو صرف دو ایسی چیزیں ہیں، ناؤن اور ایڈجیکٹیوز. صرف یہ دو چیزیں ہیں جس میں اردو میں یا کسی بھی دوسری زبانوں میں جو ہے دخول ہوتا ہے دوسرے لفظوں کا. اردو کا تمام فارسی کے استعمال کر، لیکن اردو نے ایک بھی فارسی کا ورب نہیں لیا ہے. آج انگریزی کے الفاظ ہماری زبانیں بولے جاتے ہیں، ایک انگریزی کا ورب نہیں لیا اردو نے. صرف ایڈجیکٹیوز اور ناؤنز، اور یہ اختیاری ہیں، یہ دونوں چیزیں. باقی آپ دیکھ لیں ہماری اردو اور ہندی، باقی ان دو چیزوں کو لا کر رکھے تو سب کے سب ایک ہی زبان ہے ایک طریقے سے، اردو ہندی. ہم بول ہی نہیں سکتے اردو بغیر ہندی کے. کہاں سے ورب لائیں گے؟ جی کہاں سے لائیں گے؟ کنجنکشن ہے ہی نہیں، کوئی چیز لائیں گے. اچھا، اب یہ جو چیزیں آئیں، یہ صفت اور جو ہے ناؤن اور چیزیں ہیں، یہ آتی ہیں زمانے کے اعتبار سے. مثلا آج کے دور میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے زوم، اب زوم کو ہم اردو سمجھ کے سن رہے ہیں، جی انگریزی ہوگا. ٹیلی ویژن ہمارا
اردو ہے، بس اردو ہے، میز پورچگیز ہو بیگ اور گلاس سب اسی طریقے سے جتنی چیزیں ہم نے وہ لیں وہ ہم نے کیا کہتے ہیں ایڈجیکٹیوز میں لی ہیں اور آج بھی لی ہیں اور لیتے رہیں گے. ضرورت نہیں ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کا ترجمہ کریں، ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ چیز جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو لے لیں، لیکن زبانوں کا جو بنیاد ہے وہ ورب پہ ہے اور اس کے جملے کی ساخت پہ ہے. اگر یہ ترتیب بگڑے گی تو زبان کا لہجہ بگڑے گا. اب ہمارے یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کون سی چیز، جیسے راستہ نے بڑی اچھی بات کی کہ سب چیزیں آپ نہیں لیتے دوسرے زبانوں سے، جو چیزیں آپ کی زبان پہ یا خلق خدا، زبان کے اصل مالک جو ہے خلق خدا ہے، جس علاقے میں بولی جاتی ہے وہ جیسے بولیں گے. بھائی ہمارا آپ بول رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ ٹیلی ویژن ہے، ہم سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں تو اس کا مطلب ٹیلی ویژن ہے، لیکن ہم سب اتفاق کریں گے ٹیلی ویژن نہیں ہے یہ کیمرہ ہے، تو کیمرہ ہو جائے گا کیونکہ بولنے والوں کا ہے نا، وہ مانی دیتے ہیں کسی چیز میں. تو ہمارے یہاں جو یہ تو اچھی چیز ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری جو ہے فارسی سے چیزیں آئیں. اب مثلا بول چال کی زبان ہمیشہ ہندی کے بیس رہے گی ہماری. ہم نے لیا چشم انگریزی سے، فارسی سے، ہم نے لیا کیا کہتے ہیں دست لیا فارسی سے، لیکن یہ سب شاعرانہ میں ہے. جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس سے نہیں کہتے کہ دست آ رہا ہے مجھے، وہ معنی غلط سمجھ جائے گا. ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے ہماری چشم جو ہے فارسی لگا. یہ شعر و ادب کی دنیا میں ہم جب بھی ڈاکٹر میری آنکھ خراب ہے، میرے ہاتھ میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، یہ شکم وکم نہیں استعمال کرتا ہی نہیں کوئی. تو اس کا مطلب کہ جو لوگ بولتے ہیں وہ زبان ہے. ہم نے اس کو ڈیکوریٹو لینگویج جو ہے زبان، ایڈجیکٹیوز جو ہے کسی بھی زبان میں ڈیکوریٹیوز کا کام کرتی ہے وہ الگ. اب جو ہمارے زبان میں انگریزی آ رہی ہے، انگریزی آ رہی تو اس سے اختلاف تو کرنے چاہیے. انگریزی عالمی زبان ہے، اس میں جو علوم کا ذخیرہ ہے وہ ہماری میراث ہونی چاہیے. لیکن جو چیز آپ کی میراث ہے اس کو کھو کر، مثلا ہم عام جو گفتگو میں آج ایوننگ میں کہاں ڈنر کر رہے ہو، ارے بھائی ایوننگ شام آپ کی زبان میں موجود ہے. میں بک پڑھ رہا ہوں، بک آپ کی زبان میں ہے، یا تو خراب لفظ ہو جیسا بات تو آپ اس کو ہٹا دیں. مثلا جیسے ہمارے یہاں ترجمہ کیا گیا عثمانیہ زمانے میں کہ سب چیزوں کا سائنسی اصطلاحات کا اردو میں ترجمہ کرو، تھرمامیٹر کا کر دیا ہرمت اصل حرارہ، وہ کسی سے بولا ہی نہیں گیا، تھرمامیٹر ہی چل رہا ہے، تو ہم نے اس کو قبول کر لیا. تو آج کی جو اردو زبان ہے اس میں انگریزی کے الفاظ بہت تیزی سے داخل ہو رہے ہیں جو کہ ایک مثبت رویہ ہے. لیکن میرا کہنا کا صرف یہ مقصد ہے کہ جہاں منفی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہمارے خوبصورت الفاظ ہمارے شاعروں نے، ہمارے ادیبوں نے لکھا، ہمارے لوگ جو بولتے ہیں اس میں کوئی جو ہے گنجائش نہیں پیدا ہوتی. ہمیں شام کو شام ہی کہنا چاہیے، ایوننگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کتاب کو کتاب کہنا چاہیے. سب سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، سیاست نہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. اور کوئی نئی چیز آپ لے کر آ گئے ہیں تو نئی چیزیں نئی ویکیبلری لائیں گی تو ہمیں ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور اپنی پرانی وہ چیزیں جو ہمارا سرمایہ ہیں وہ رہنا چاہیے. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. اردو اگر دیکھیں پنجابی زبان سے کتنے اثرات ہیں اردو میں، لہجہ بدل اردو کا جو ہے وہ پنجابی سے متاثر ہو رہا ہے، تو کیوں نہیں ہو بھائی. 10 کروڑ سے زیادہ لوگ پنجابی جو بول رہے ہیں جب وہ اردو بولیں گے تو وہ اپنی زبان کی مٹھاس لائیں گے. اس میں یہ تصور ہم کیوں نہ کریں کہ اس میں خوبصورتی آئے گی. اب گرامر کے لحاظ سے کچھ چیزیں آپ اعتراض کریں کہ میں نے جانا غلط ہے، ہوا کرے گا، لیکن جب خلق خدا بول رہی ہے تو وہ لفظ صحیح ہے. تو اردو میں جو ہے انگریزی کیا، لیکن جب اشفاق بھائی جب میرے کو تیرے کو یا بلکہ میں کو میں اس قسم کے جو تلفظ اب جو آ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں تلفظ کی بنیادی ذمہ داری جو ہے نظام تعلیم پر عائد ہوتی ہے اور یہ بہت ہی بنیاد، جیسا تلفظ جیسا لکھا جائے گا ویسے ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے نا. اور اس کا بنیادی آپ دیکھیں سب سے زیادہ انسسٹ ہے ہمیں قرآن شریف پہ ہے. جی آپ نے کبھی کسی کو الحمدللہ پڑھتے ہو سنا ہے؟ بالکل. اس لیے کہ قرآن سے پہلے اس کو یسن اور قرآن اور قاعدہ عربی پڑھا کے زیر زبر کا پڑھ. پورے جو لوگ چاہے سندھی ہوں چاہے پنجابی ہوں چاہے لکھنؤ اور دہلی کہیں کے بھی لوگ کسی بھی قوم کا کسی بھی ملک کا، کہیں جب اس پہ کیونکہ آپ نے اعراب لگائے ہیں بالکل الحمدللہ تو آپ الحم پڑھتے ہیں. لوگ الحم نہیں پڑھتا، کوئی بھی پڑھے گا تو ٹوک دے گا لوگ. کوئی خاص جگہ پہ غلطی اور بات ہے لیکن عام جو استعمال.
تو ہمارا نظام تعلیم جو ہے اس میں بنیادی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اردو کے اعراب کو اپنے نظام تعلیم کا لازمی حصہ نہیں قرار دیا. کم از کم بچوں کو اگر آپ نہیں لکھیں گے تو جو ہے اعراب شروع میں ضروری ہے. اور ادیبوں کے اس میں نثر میں تو ہم ٹکڑے سے معنی نکال لیں گے کہ یہاں پر کیا ہے, کیا ہو سکتا ہے. یعنی کیا کیا خضر نے سکندر سے. اب کیا کیا اگر آپ دونوں ایک طریقے سے لکھیں گے کیا کیا یا تو طالب علم پہ کیا ہوگا؟ بالکل ایک جگہ پہ آپ کو زیر لگانا ہوگا. یہ بھی نہ پوچھا کبھی سیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا. واہ. اگر آپ نے یہ اعراب نہیں لگائے ہیں تو پڑھنے والے پہ بھی. تو میرا کہ بنیادی کتابوں میں نصاب کے اگر جہاں ضروری ایسے الفاظ جس کے دو معنی نکلتے ہوں یا دو سے زیادہ معنی نکلتے ہوں, جیسے ملا, کھلا, پرچم کھلا, پھول کھلا, یہ بات کھلی. کھلا لفظ 3 طریقے سے ہے. تو ایسے الفاظ پر اگر طالب علمی کے زمانے سے اگر آپ نے اعراب لگا دیے ہوتے تو سمجھ جاتے کہ ان پر ضروری ہے. اور شاعری نثر میں چل جائے گا پھر بھی کہ کھلا 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 کیا پڑھیں گے, لیکن شاعری میں بہت ضروری بہت ہے, بہت زیادہ احتیاط کرنا ہم شاعروں کو. کہ اب شاعروں میں بھی جو شاعری کی کتاب اور اس میں اعراب نہیں لگا رہے, اس سے لگتا ہے کہ شاعر کو خود نہیں پتا بھائی اس کے 2 معنی ہو رہے ہیں, اس کے 2 معنی ہو رہے ہیں. معنی بہت سخت معنی ہو جاتے ہیں. بات بدلا تھا مجھے ابھی دیکھے تجربہ فیض کی نظم آ جاؤ افریقہ, اس میں ایک عرض ہے کہ جلتے ہیں ہر کچھار میں بھالوں کے مرگ نین. اب اس میں زیر مرگ ضروری. ہمارے مرگ میں خود پڑھتا تھا غلط, میں آپ کو اپنے بتاؤں میں غلط پڑھتا تھا طالب علمی کے زمانے میں بھی. اور مرگنین, کیونکہ مرگنین ایک رومانٹک ہے کہ قاتل آنکھیں وغیرہ, تو آپ نے تصور کر کے مرگنین پڑھتے تھے. ایک تحقیق میں ضرورت پڑی تو معلوم ہے کہ ایک ان کا نسخہ تھا. جب انہوں نے لندن میں تھے مرنے سے انتقال سے 2 سال پہلے, سارے سخن ہمارے ان کی کتاب چھپی, اس میں انہوں نے اعراب لگائے اور اس لفظ پہ پہلے مجموعے میں کاتب نے چھوڑ دیا ہوگا یا غلطی رہے, انہوں نے مرگ لگایا. تو مرگ لگا تو میں نے کہا مرگ تو کیا لفظ ہوتا ہے. دن آپ لغت دیکھا تو معلوم ہے مرگ کا مطلب ہوتا ہے جو ہے دہشت ناک خوف زدہ آنکھیں, ہرن کی جو آنکھوں کو کہا جاتا ہے مرگ, یا خوف زدہ دہشت زدہ آنکھوں کا. اب اس نظم کا پورا پس منظر بدل گیا جو افریقہ سے متعلق ہے. جلتے ہیں ہر کچھار, کچھار جہاں شعر نے, جلتے ہیں ہر کچھار میں بھالوں کے مرگ نین. اب میں طالب علم تھا بھائی, اگر آپ نے لگایا ہوتا زیر تو میں کیوں غلط پڑھتا. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تلفظ کا تعلق جو ہے وہ بہت, دیکھیں ایک چیز اور تلفظ میں کہی جاتی ہے کہ بعض علاقوں میں جیسے ہم اس وقت 4 لوگ بیٹھے ہوئے نا, ہم این کی آواز نہیں ادا کر سکتے. ہم چاروں, ان کا تعلق پنجاب سے, ان کا بہار سے, آپ کا کراچی, میرا لکھنؤ یو پی سے ہے. ہم این کی آواز نکال ہی نہیں سکتے. عام لوگ آم کھا رہے ہیں ہم یہی کہتے ہیں, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کھاتے وقت جو ہے آم ہے اور آم ہے, استعمال نہیں کریں گے. چیزیں ہماری زبان میں نہیں ہے, کہیں قاف نہیں ہے, کہیں شین نہیں ہے, کہیں جے نہیں ہے, کسی علاقے کی وجہ سے, کیونکہ زبان کے جو کارڈ ہیں آپ کے 7-8 سال میں بن جاتے ہیں, 12-13 سال تک, تو وہ نہیں نکال سکتے. عرب ہے وہ پاکستانی کہے گا, وہ فارسی نہیں کہے گا, پارسی نہیں کہہ سکتا تو فارسی لگا دی. تو یہ زبانیں جو ہیں یہ کسی پہ ٹوکنا نہیں چاہیے. انگریزی کی خوبی یہ دنیا میں پھیلی, وہ نہیں ٹوکتے اگر آپ نے, معنی نہیں بدلنے چاہیے, معنی نہیں بدلنے چاہیے علم کے اعتبار سے. تو وہ تلفظ والی بات تو خلق. اب لکھنے کے لیے جو ہمارے اعراب موجود ہے اور اس کا ثبوت سب سے بڑا یہ کہ قرآن شریف پڑھ لیں سب لوگ. آپ نے بتایا کہ زیر زبر تھا, تو ہمیں اردو میں اگر ان الفاظ پر جن کے کئی معنی نکلتے ہیں وہاں پر اعراب لگانا چاہیے تاکہ غلطی کا امکان کم ہو. اعزاز صاحب بہت شکریہ. اشفاق بھائی, اعزاز صاحب کہا جاتا ہے کہ اردو ادبی تصنیفات میں فارسی کے الفاظ, جیسے ابھی فارسی پہ بات ہو رہی تھی, سائنسی تصنیفات میں انگریزی, لاطینی اور یونانی الفاظ, مذہبی تصنیفات میں عربی الفاظ کا کثرت سے استعمال دکھائی دیتا ہے. آپ کی رائے میں, کیونکہ اب آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ استعمال ہونے والی جو
عام طور پہ زبان اردو ہے اور اردو بولنے والے، اس سے ہماری ثقافت پہ اور زبان اردو پہ کیا اثر پڑا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ اخبارات نہیں، کوئی اخبار نہیں پڑھتا، کوئی کتابیں نہیں پڑھتا اب تو، اور پڑھنے والے لکھنے والے خود نہیں پڑھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ جو کچھ ہے ہم انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے ہماری ثقافت پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان 3 حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں وہ میرے سے اردو علم میں کہیں زیادہ ہیں، اور مجھے اچھا لگ رہا ہے، میں سیکھ بھی رہا ہوں۔ میں تو ایک بہت ہی اردو کا طالب علم تو کیا، لیکن اردو سے محبت بہت رکھتا ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ زبان، اور کوشش میری ہوتی ہے کہ جب میں ترجمان بنا وزارت خارجہ کا، تو جو سوال مجھے انگریزی میں آئے میری کوشش ہوتی تھی کہ اس کو مکمل انگریزی میں بولوں، اور جو اردو میں آئے تو میری خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ شستہ اردو میں بولوں۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یہ جب میں کہتا ہوں کہ شستہ اردو، تو اس سے کیا مراد ہے میری؟ کیونکہ اردو تو ایک لشکری زبان تھی جس کے اندر سارے لفظ تھے، اور وہ فارسی کے بھی ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا بنیاد ساری جو گرامر ہے اس کی جو صوتیات ہیں وہ تو ہندی سے آئی، اور اس کے بعد فارسی کی آمیزش نے اس کو بڑا لطیف بنا دیا۔ ہندی نے وہ جو کنٹروورسی بنی، اردو ہندی کنٹروورسی، انہوں نے سنسکرت کے بیچ میں لفظ زیادہ، اب مودی صاحب جب بولتے ہیں تو اتنے سنسکرت کے لفظ ڈال دیتے ہیں کہ جو ہندی MSM میں آتی بھی تھی، جو یا ہندوستانی زبان تھی جو فلموں میں استعمال ہوتی ہے، ہمیں اب وہاں نہیں آتی ہے، ان کو بھی ہماری نہیں سمجھ آتی ہوگی، کیونکہ ہم نے بھی اس کو اپنے لحاظ سے زیادہ جیسے خالص بنانے میں، پیوریفائی کرنے میں، ہم نے فارسی کی اتنی آمیزش کر دی کہ وہ سچی بات ہے کہ ہمارے اپنے بچے بھی چلے گئے اس سے، اردو سے۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی مشکل ہے، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی۔ ہاں ابھی بول چال کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن جیسے ہی ہم لطیف اردو پہ چلے جائیں، شستہ اردو پہ چلے جائیں، خالص اردو پہ چلے جائیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے سے، یہ تو ہمیں نہیں بالکل سمجھ آ رہی۔ اس کی وجہ سے بہت سارے تو ہمارے جو سچی بات ہے کہ اگلی نسل اس سے دور بھی ہو گئی۔ اور دوسری وجہ سوشل میڈیا بنا، جس کا آپ نے ذکر کیا، کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب اردو رومن میں لکھ دو۔ بھائی مجھے اگر وہ نہیں آتا، کیونکہ اکثر کو نہیں آتا، میں آپ کو بتاؤں، اور ابھی یہ جتنے ہمارے پرائیویٹ اسکول بنے یہ اردو پڑھاتے ہی نہیں ہیں اس میں، تو اس کی وجہ سے اگلی جتنی نسل آ رہی ہے وہ تو اردو پڑھ بھی نہیں رہی ہے۔ ہماری تو خوش قسمتی تھی کہ میں اردو میڈیم اسکول میں پڑھا، گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لاہور گیا، اور پھر اس کے بعد جب میں انگلش میڈیم میں شفٹ ہوا، اور مجھے یہ یاد ہے کہ انگلش میڈیم میں جانے کے بعد 6 مہینے تک میں ایک عذاب سے گزر رہا تھا، کیونکہ سوائے اردو کی پیریڈ کے جو علی گڑھ کے ہمارے پروفیسر تھے، میں کوئی کچھ سمجھ مجھے نہیں آتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ریاضی جو تھی، میتھمیٹکس، میں پڑھ کے گیا، یہ ہم وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی x+y² = x²+y² + 2xy۔ میں سینٹرل ماڈل سے پڑھ کے گیا تھا، لا جمع ما کا مربع، بلکہ پنجابی میں لا جمع ما دی مربع، لا دی 2 جمع ما دی 2 دمہ 2 لاما۔ تو یہ تو اب اگر آپ بچوں کو وہی اس طرح سکھانا چاہیں گے وہ نہیں۔ تو سائنسی زبان تو یقیناً مکمل طور پر منتقل ہو گئی ہے انگریزی۔ اب بول چال کی زبان کی حد تک اردو موجود ہے، اگر آپ اس میں زیادہ اس کو بوجھل نہ بنائیں۔ لیکن اردو میں اگر انگریزی کے لفظ آتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بھائی جب یہ ہندی کی بیس تھی، یہ 12ویں 13ویں صدی میں بننی شروع ہوئی، اس میں عربی کے بھی آئے، ترکی کے بھی لفظ آئے، فارسی کے بھی لفظ آئے، ہندی کے تو اس کی بیس تھی، لیکن انگریزی کے آئے تو ہم ایسا کیا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہماری جو اگلی نسل ہے وہ تو آدھا فقرہ اردو میں اور آدھا جملہ وہ انگریزی میں بولتے ہیں، بلکہ 3 جملے انگریزی میں بولتے ہیں تو بیچ میں ایک جملہ۔ تو یہ ایک ارتقاء ہے زبانوں کا، اور اردو زبان اس لحاظ سے ایک بڑی خوش قسمت زبان ہے کہ اس کو اندر سب کو، یہ ایک سمندر ہے جس میں جو بھی ڈالو یہ اس کو سمو لے گی۔ تو انگریزی کا اردو میں آنا کو اس سے کوئی بیر میرے خیال میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اچھا دوسرے 2-3 باتیں میں نے بڑے مزہ آیا اشفاق صاحب کی باتیں سن کے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ان کی باتوں کے اوپر کچھ تھوڑا سا تبصرہ کر دوں۔ اچھا انہوں نے لہجے کی بات کی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل انہوں نے درست کہا۔ اب میں
जब अंग्रेजी को फ्रांसीसी को सुनता हूं अंग्रेजी बोलते हुए, या नाइजीरियन को बोलता हूं अंग्रेजी बोलते हुए, तो मैं देख सकता हूं बड़ा क्लियरली कि इसमें अंग्रेजी जबान का कसूर नहीं है, हर एक अपने लहजे से बोलेगा। हम पंजाबी जो हैं जब अंदाज से उसको उर्दू को बोलते हैं या अंग्रेजी को बोलते हैं तो साफ नजर आता है कि वो हम बोल रहे हैं, तो इसलिए उससे जबान कमजोर नहीं होती, ना उसको उसके जरिए देखना चाहिए। जहां तक तलफ्फुज का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं कि ये, बल्कि इन्होंने जो एराब की बात की, एराब भी जो है कुरान मजीद की हद तक तो इसलिए लगाने पड़े, पहले तो थे ही नहीं, वो इसलिए लगाने पड़े कि वो मतलब बदल रहे थे और कुरान का मतलब बदलना नहीं चाहिए। लेकिन अरबी, मैं चूंकि मिस्र में गया, अरबी जबान सीखी, वहां पे उनके अखबार पढ़ता था, तो कहीं एराब इस्तेमाल नहीं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट से पहचान जाते हैं कि ये BUT बट है और ये PUT पुट है। ये सारी जबानों में होगा और हमारी जबान में भी ये होगा, जिसको पता। और जिसको नहीं पता होगा, मुझे याद है जब हम 1971 में मैं कॉलेज गया, PF कॉलेज सरगोदा, तो वहां अभी बंगाली हमारे साथ थे, तो हमने उर्दू की किताब खोली हुई थी, तो उसमें मीर अमन देहलवी जो एक शायर थे, आपको याद है, तो वो बंगाली पढ़ रहा था, मेरा मन डोले। अब उसको उसको नहीं समझ आ रही थी ना उसकी, कि मैंने ये जो अगला अलिफ है, ये अमन का हिस्सा या मीर का हिस्सा तो ये आप ये देखेंगे इसको कि उर्दू जबान को जिसे कहते हैं कि इसकी जो खूबी है वो यही है, ये सारी जबानों को समो लेती है और इसको इसी से चलते रहने जाए। इसमें अंग्रेजी आ जाए बिल्कुल कोई मजाइका नहीं, बोलने दीजिए, और ये जबान आप देखेंगे कि ये सारी जबानों पे भारी हो जाएगी। और इस वजह, और ये गलत कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी जो है इस वक्त, जो हिंदुस्तान में बीजेपी के लोग, कि भाई कोशिश करते हैं कि इतनी संस्कृत शामिल करें। अब अमिताभ बच्चन साहब ने सारी फिल्में की हैं, आपके सामने है, सीधी सादी उर्दू बोलते थे। अब वो एक प्रोग्राम करने लगे, क्या कौन बनेगा करोड़पति, तो ऐसी हिंदी के लफ्ज शामिल करते थे, कुछ समझ नहीं आती थी किसी को, उनके अपने लोगों को समझ नहीं आती थी। तो ये एक दूसरे से जो बर्ताव है हिंदी का उर्दू से और उर्दू का हिंदी से, ये दुरुस्त नहीं है। और ये जबान को तो वसी होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। सर, जहां तक हिंदी और उर्दू का ताल्लुक है, सर, हमने तो एक हिंदुओं की जबान बना दी, एक मुसलमानों की जबान बना दी। जी, उसको मजहब का लिबादा उड़ा दिया उसको, इससे ज्यादा क्या जुल्म होगा। बिल्कुल। थैंक यू सर। और एक बात मैं कहूँ सर, ये जो जितनी आपने गुफ्तगू की, आपने कहा कि मैं उर्दू का तालिब इल्म, तो वो मेरा ख्याल है प्रोफेसर रह चुके हैं उर्दू के। राज साहब, अभी जैसे एजाज साहब ने कहा मजहब के एतबार से, आपके ख्याल में मजहबी, सियासी, लिसानी और सकाफती, मैं तासुबात तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो हम फर्क, जो तफरीक कर देते हैं आपस में, मिसाल के तौर पे एक तैयारा अगर कहीं गिरता है, उसमें मुसलमान शहीद हो जाते हैं, गैर मुस्लिम जहां बहक हो जाते हैं, गैर मुस्लिम की इबादत में हलाक हो जाते हैं और मस्जिद में शहीद हो जाते हैं। एक खुदकुश धमाका होता है, उस धमाके में अवाम जो है वो जहां बहक हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। खुदकुश हमला आवर जहन्नम वासिल हो गया। पुलिस मुकाबले में मारा जाने वाला राहगीर हलाक हो गया, मुजरिम ठिकाने लगा दिया गया और पुलिस अफसर शहीद हो गया। तो ये जो हम तफरीक करते हैं मजहबी, सियासी, लिसानी, सकाफती तौर पे, मैं कहूंगा तो तासुब, मैंने कहा कि मैं तासुब फिर नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी एक है ये, इससे जबान की तरक्की और तरबीज पे क्या असर पड़ता है? नहीं, ये तासुब सिर्फ यानी हम लोग, ये हम तक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने जिक्र किया था आपका पुर्तगाल का, तो याद आ गया कि अकबर जो मजहबी मुहावरे कराया करता था, तो उसमें पादरी के साथ आया करते थे तारीख लिखने वाले भी, तो उन्होंने, मैंने पढ़ते हुए देखा, एक जगह लिखा उसने कि बार बार आया करता था, तो रिकॉर्ड किया, तो उसमें अकबर के दरबार के 2 आदमी उसे बेइंतहा पसंद आए, ईमानदार होने के नाते। और हाँ, बिल्कुल हर तरह से वो उससे बेहतर लोग उस कैबिनेट में गए करीब नहीं थे। उनमें से एक हिंदू था और एक मुसलमान। तो दोनों का जिक्र करते हुए उसने लिखा, काफी तारीफें की, और आखिर में लिखा
کہ افسوس کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ یہ بلیور نہیں ہے. جی 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 بالکل ریکارڈڈ ہے, پڑھی ہوئی بات, سنی بات نہیں کر رہا ہوں, ریفرنس بک. تو یہ ہر جگہ ہے, ایسا نہیں ہے. جہاں پر جب ہم کسی نظریے کسی عقیدے سے متاثر ہوتے ہیں تو ہماری گفتگو میں اس کا رنگ آ جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے تو بہت زیادہ ریجڈ اگر ہم ہوتے ہیں جب, تو کوئی نہ کوئی عقیدہ تمہارا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کرتا, تو وہ اتنی اہم چیز نہیں ہے. ہوتا ہے کچھ لوگ کرتے ہیں, سب نہیں کرتے, لیکن زبان کے اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ایک شہید ہو گیا, دوسرا جہنم واصل ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ویسے کچھ تو عوام میں اپنی جگہ بنانے کے لیے زیادہ تر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے. زبان زبان ہے, ہر شخص بول رہا ہوتا ہے ہماری زبان, دوسرے تیسرے سب بولتے ہیں, اس پر اس قسم کے تعصبات کا اثر نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہوں گا سر کہ بعض اوقات خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ کوئی 70 سالہ کا بوڑھا تھا, وہاں جا رہا تھا, اور یہ تھا اور وہ تھا, ٹھیک ہے, وہ 80 سال کا بوڑھا تھا, وہ وہاں جا رہا تھا, یہ کر رہا تھا. لیکن اگر آپ آ جاتے ہیں کسی پیسے والے ینگ لڑکے پہ کہ وہ وہاں تشریف لے گئے, تو یہ تو مطلب وہ اس کا بھی تعلق ایک ثقافت سے بھی تو نہیں کہوں گا میں, ایک طریقے کے میرے جہالت سے کہوں گا کہ آپ ایک طرف تو ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں کہ کرتا تھا, مرتا تھا, جاتا تھا, اور جب ایک ینگ لڑکے کی بات آتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے نا اور اس کی فیملی ہے, کوئی ایسی بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ اس کو آپ جناب سے بات کر رہے ہیں. ارے وہ اس میں تربیت کا دخل ہے, جیسا کہ ابھی اشفاق صاحب نے کہا نا کہ وہ چیزیں اس میں صرف تربیت کا دخل ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. تربیت اگر ہو تو, اگر ہمارے یہاں تربیت ہے تو ہم کوئی بھی شخص ہو, چاہے وہ جوتا گاٹ رہا ہو, ہم اس کے ساتھ بحثیت انسان تو ہمارے برابر ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں. اس کے حقوق بہتر انسان, اس کے حقوق ہمارے برابر ہے, تو احترام جو میرا ہونا چاہیے وہی اس کا ہونا چاہیے. تو لہذا ان سب چیزوں کو تو, اور جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اثر انداز ہونے والی بات کوئی انگریزی کو آنے دیں, آپ یقین مانے زبان لے گی ہی نہیں دوسرے کہیں سے بھی, ایسے الفاظ کو لیتی ہی نہیں ہے جس کی وجہ آپ دیکھیں انگریزی کی بات ابھی ہو رہی تھی, انفارمیٹیو آپ آگے ہم بولتے ہیں, آئے انکوزیٹیو نہیں بولتے ہیں, لیتی نہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, ہم وزن ہے, ہم سب کچھ ہے, لیکن تو ایسے بے شمار الفاظ زبان سے پریشانی ہونا چاہیے. ہماری زبان ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہی ہے اور سب کچھ جائے, اور اثر جہاں پہ اثر لیا, مثبت اثر لیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ تحریک چلی, جو بھی اس تحریک سے متاثر ہوئے, چاہے وہ جو بھی ترقی پسند تحریک ہو, جو بھی اس کے بعد جتنی بھی چیزیں آئی ہیں سبھی تو ہوتا ہے. حتیٰ کہ کارل مارکس سے بھی متاثر ہوئے, ماؤ زے تونگ کا بھی سلسلہ چلا, اس سے بھی ہمارا ادب متاثر ہوا, فرائڈ سے بھی ہمارا متاثر ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ, لیکن شاعری کا جہاں تک معاملہ ہے, شاعری میں ظاہر ہے کہ پھر ہم نے وہ ہندی سے نہیں آئے, حالانکہ ہندی میں پنگل موجود ہے, سب کچھ وہی اصول ہے, ان کے ہاں بھی سب کچھ ہے, جو مصر ہے سب کچھ, لیکن سم ہے, وشم وہ جو ان کے ہاں ہے, ہمارے ہاں دوسری رنگ میں دوسرے ہے, لیکن فارسی پہ بیس ہے. چونکہ وہاں تقلید کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہو, تو شاعری میں بہت مضبوط شاعری فارسی موجود تھی, ایک دو نہیں بے شمار نام ہے, آپ نے دیکھا تو وہاں سے لیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ اتنی مضبوط شاعری ہمارے سامنے موجود تھی فارسی کی, اس کی تقلید جب ہم نے شاعری کی, تو آج کم از کم میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اردو زبان کی شاعری دنیا کی کسی بھی بڑی زبان کی شاعری سے کم نہیں. بالکل. آپ بھلے آپ دوسری طرف چلے جائیں, افسانے میں, ناول میں, آپ کچھ چلے تنقید میں, تو وہ بھلے ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں پیچھے, افسانہ بھی ہم نے انگریزی سے لیا ہے, ناول سب ادھر سے آیا ہے, اس لیے وہ بات نہیں آ سکی. تنقید میں بھی جو ہے ہمارا بہت کمزور ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ تنقید اس طرح نہیں ہوا. انگریزی میں جو تنقید کا جو معیار ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ظاہر کلیم احمد نے ہمارے یہاں ایکسپٹ بھی تو نہیں کرتے نا. ہاں, کلیم احمد نے شروع کیا تھا تھوڑا بہت اسی رنگ میں انہوں نے تنقید کی, لیکن بہت پیچھے ہے. لیکن شاعری میں جو ہم ہیں, تو آپ کوئی دنیا کسی زبان کی شاعری ہماری زبان کی شاعری سے بڑی نہیں ہے, آپ یقین مانیے. تو اظہار صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات؟ ہاں دیکھیں, وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ایک ہی شخص کو یا شہید کہا جا رہا ہے, یا جاں بحق کہہ رہے ہیں, یا اس کو جہنم واصل کہہ رہے ہیں, یہ تو اس زبان کی وسیع البنیادی ہے. مطلب اس کی کیفیت ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی طریقے سے کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں حرج کوئی نہیں ہے. یہ زبان آپ کو اتنے زیادہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں آپشنز دے رہی ہے کہ آپ جس طریقے سے مرضی آپ ادا کرتے. یہ تو زبان کی خوبصورتی ہوئی نا. تو ایک میں یہ
बात करना चाह रहा مثبت پہلو ہے دیکھنے کا, یہ مثبت پہلو ہے کہ کسی زبان میں آپ, یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ جو یعنی آپ اپنی ایک کیفیت کو بیان کرنے کے لیے 6-7 آپ کے پاس آگے آپشنز, پتہ نہیں آپشنز کا اردو میں کیا کہیں گے, تو وہ جو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک تو میں یہ نقطہ دینا چاہ رہا تھا. دوسرا مجھے یہ آ رہا تھا کہ زبردستی کی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے پڑھا نا کہ جی وہ ڈچ آئے تھے اس طرف, تو ہم نے اردو میں پڑھا ولندیزی. اب بھائی کون یاد رکھے گا ولندیزی کو, نہیں یاد رہا, وہ بھول جاتا تھا. تو اس لیے وہ یا جب ہم سروس میں آئے ہیں, میں 1981 میں آیا ہوں 1981 میں, تو مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ ہماری سول سروس اکیڈمی میں کہ جی اردو زبان پڑھائی جائے گی, دفتری اردو. تو ہم نے جناب وہ پڑھنی شروع کر دی. اور سیکشن افسر کی جو اسکیم تھی کہ پہلے سیکشن وہ ہوتے ہیں, پھر ڈپٹی سیکٹری بنیں گے, پھر جوائنٹ سیکٹری بنیں گے, تو سیکشن افسر کا باہر بورڈ لگا دیا افسر صیغہ راز, سیکشن آفیسر افسر صیغہ راز. تو اب کچھ سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ کیا آپ کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اردو زبان کو اس کا ایک بہاؤ ہے, اور اس بہاؤ میں آپ اس کو چلنے دیجئے. اور آپ ساری, میں آپ کو شاید بتا نہیں سکا, پہلے میں عربی سیکھی تو اس کے بعد میں نے فارسی سیکھی. میں کوئی 5.5-6 سال رہا ہوں ایران میں, اور فارسی سیکھی میں نے. تو وہاں بہت ساری لفظ ایسے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے تھے, لیکن ان کے مطلب مشکل. وہ ایک ہمارا لینڈ لارڈ تھا, وہ کہنے لگا آگا بے بخشید من گرفتار شدم. میں نے سمجھا یار گرفتار ہو گیا, تو کہتے ہیں نہیں گرفتار تو میں بزی ہو گیا ہوں. اب پاکستان میں کوئی لفظ جب اردو میں آیا تو گرفتار تو بزی نہیں, ہم تو سمجھتے کہ یار یہ پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی ہے. یا اس طرح کے اور بھی دارو کا لفظ ہے, وہاں پہ عام ہے, یعنی صیدلیہ یا جسے دواخانہ کو دارو خانہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ دارو جو ہے وہ یعنی دوا سے زیادہ وہ دوسری قسم کی دوا ہے جو شاید آپ استعمال کرتے ہوں, مجھے نہیں پتا. بس اتنی سی گزارش کرنی. لیکن سر صاحب اسی سے ریلیٹڈ جو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی زبان اپنی تہذیب و ثقافت کی پہچان مانی جاتی ہے نا. جی, مغربی معیشت اور معاشرت کا اثر نہ صرف ہماری اقتصادی, صنعتی اور سیاسی زندگی پہ پڑا, بلکہ اس کی وجہ سے ہمارا رہن سہن, خوراک, پوشاک, وضاحت, حتیٰ کہ ہمارے سوچنے کا انداز بھی ایک مغربی انداز میں ڈلتا جا رہا ہے. ہماری جمالیات قدریں بدلتی جا رہی ہیں, اخلاقی قدریں بدلتی جا رہی ہیں. تو یہ جو چھاپ ہے مغربی تہذیب کی یا زبان کی یا جو بھی ہے, کیا یہ رویہ اردو زبان ثقافت کے لیے کوئی خطرہ بن سکتا ہے کہ اس پہ منفی اثر پڑے گا؟ ارے صاحب کیوں دیکھیں نا, جب یہ زبان پیدا ہوئی اس میں فارسی اثر آیا, اس میں جب ترک آئے تو ترکوں نے اثر لے کر آئے, اس میں کہیں حت الوسا عربی نفوذ بھی آیا. تو اگر انگریزی کا یا کوئی بھی آتا ہے, دیکھیں آپ کا جو آپ کی ثقافت جو ہے وہ ایک جمود اس میں نہیں رہتا. جی, ثقافت کا بھی اپنا ایک ارتقا ہے. بالکل. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ, مثال کے طور پر انگریز یا امریکی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ تمام دنیا کے ملکوں میں چلا گیا, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہالی ووڈ کی پاور ہے, انگریزی کی جو ریچ اور ایکسٹینٹ, اس وجہ سے یہ اردو کے اوپر, میں جس طرح پہلے کہہ رہا تھا آپ کو کہ اردو تو اتنی خوب, اس لیے اس کو اگر بوجھل نہ کریں, اگلی نسل کو اس سے دور نہ کریں, انگریزی بھی پڑھے, فارسی بھی پڑھے. اس سے ہماری مشرقی ثقافت پہ اثر نہیں پڑا جو ویلنٹائن ڈے کا آپ نے ذکر کیا؟ نہیں, کیا کیسے دیکھیں نا آپ, جب آپ کے پاس عیدیں منانی شروع کی آپ نے, جی, تو کیا آپ عرب ہو گئے؟ اب میں ملک فارس ایران میں رہتا تھا, تو وہاں تو وہ عید آتی اور نہیں چلتا تھا, وہ تو عید نوروز مناتے ہیں 13 دن کے لیے. جی, تو وہ ان کو تو وہ حالانکہ وہ زرتشتی یعنی وہ ٹریڈیشن تھی, لیکن یہ پاکستان میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی. اب ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی جو
شمالی ہندوستان ہے اس میں باقاعدہ انگریزی کا بہت زیادہ اثر آ گیا ہوا ہے، بہت زیادہ، اور آئے گا. اور اگر آپ کسی وجہ سے بہت طاقتور ہو جاتے، ایک زمانہ تھا 18ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 19ویں صدی میں پوری ڈپلومیسی کی زبان فرانسیسی تھی، ساری جگہ پہ فرانسیسی ماحول میں چلتا تھا کام. اس سے پہلے لیٹن بھی رہی، اب انگریزی کا دور ہے. کیونکہ وہ اگر ہم اردو میں یہ کوشش اگر ہم نے کیا نا کہ اس کو ہم فورٹریس بنا لیں جی کہ نہیں ہماری ثقافت متاثر ہو جائے گی، کیسے متاثر ہو جائے گی بھائی؟ آپ کی تو ساری کی ساری ثقافت جو ہے وہ تمام تر باہر سے جو اثر آئے ہوئے ہیں، ایون ہندو مذہب کے بھی اثرات آپ کے اس کے موجود ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں مزاروں میں جا کے جس طریقے سے وہ کی جاتی ہے تو وہ بھی اثر موجود ہے، اور کچھ لوگ اس کو بہت ہی اس پہ یعنی پریشان ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان جو ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بہتا دریا ہے جس میں جو چیز بھی ڈالو اور یہ چلتا رہے، اور اس کو اسی طرح چلتے رہنا چاہیے. بس اس کو زندہ رکھیے، اس کو مرنے نہ دیجیے، نہ اس پہ کوئی حدود و قیود لگائیے. سر بہت شکریہ. اشفاق بھائی، یہ جو ابھی زبان کے مرنے کی بات ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جس طرح اس کی حیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے، جس طرح اردو تبدیل ہوتے جا رہی ہے مختلف، آپ اردو زبان کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو اس پہ فکر مندی کی کوئی بات نظر نہیں آتی. اور جیسے اعتزاز صاحب نے کہا کہ زبانوں کی موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب وہ منجمد ہو جاتی ہے، جب وہ دوسری چیز نئی چیزیں لیتی نہیں ہے انسان کے طریقے سے. جی تو اردو میں وسعت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان سے پوری طریقے سے 100 نہیں 110% ہمیں جو ہے جدید علوم سے، جدید ٹیکنالوجیز کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسے کہ اپنے اعزاز صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر گئے تو مر گئے والی بات ہے. اس میں تو آپ کو بڑھ کر قبول کرنا ہے. صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بنیادی چیز، جیسے میں نے اپنے کہتا ہے کہ جب آپ باہر دوسری چیز وہی لیں جو اس سے بہتر خوبصورت انداز میں آپ کے یہاں موجود نہ ہو. چنانچہ جیسے ہم نے کہا کہ جو ہے سیکشن آفیسر تو ہمارا اردو کا لفظ ہے. اب سب لوگ دو لفظ سمجھتے ہیں اردو معاشرے میں، سیکشن آفیسر کا مطلب سمجھتے ہیں. تو اب اس کا ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے ترجمہ بھی کیا تو ایسا ترجمہ کیا کہ مشکل کرنے دیا کہ مذاق بنا دیا. مذاق ہو گیا. بلکہ میں ایک لفظ جب صیغہ راز جو ہے صیغہ، انہوں نے ایکچولی صیغہ ڈپارٹمنٹ کے معنوں میں یوز کیا. ڈپارٹمنٹ کا ایک لفظ صیغہ بھی ہے، مگر صیغہ تو نکاح کا بھی ہوتا ہے. جو دو صیغہ پڑھا وہ بھی تو نکاح، اسٹیٹمنٹ. تو ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جب جو یہی میں نے کہا کہ وسعت زبان میں اسی وقت پیدا ہوگی جب ہم اردو کو، جیسے اس لفظ کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بات ہے سیکشن آفیسر کو ہم اردوائز کر کے اس کو اردو ہی تصور کرنے لگے، کیونکہ لوگ اس کو جانتے ہیں. ایک پتہ چل گیا کہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے اس میں ایک علاقے ایک جگہ کا آدمی نگراں جو ہے، زیادہ نگراں کر سکتے ہیں آپ، کچھ اور لفظ کر سکتے ہیں، مگر اس کی قبولیت عام جو ہے وہ اس پر ہوگی. تو جو افسر ہے جس کو آپ نے صیغہ راز کا وہ بنایا ہے، جب وہ خود ہی نہیں پڑھ سکتا تو عام لوگ کیا پڑھیں گے؟ یہ بتائیں. تو بول چال کی زبان زیادہ سے زیادہ قریب ہونی چاہیے، اور جس علاقے میں بولی جائے وہاں سے ماحول لینا چاہیے. مثلا اگر پنجاب میں بولی جا رہی ہے تو پنجابی زبان کا خوبصورت حصہ جو اس میں آنا چاہیے جب اردو کی ترقی کے لیے. سندھ میں اگر ہے تو جس علاقے میں یہ بولی جا رہی ہے، ہندوستان میں تو ہندی کے خوبصورت ہندی کے لفظ اچھے ہیں. بعض اوقات ہمارے لوگ زبردستی ہندی لفظوں سے دور، جیسے مذہبی منافرت پھیلا دی جاتی ہے. تو میں تو اس اردو زبان کے بارے میں تو قطع ہے کہ گھنا شجر تھا کوئی شاخ کاٹ گیا. گھنا شجر تھا کوئی شاخ کاٹ گیا، تعصبات کے دلدل میں مجھ کو پاٹ گیا. میری زبان تو نہ ہندو نہ سکھ نہ مسلم تھی، میری زبان کو مذہب کا زہر چاٹ گیا. ہمیں اردو زبان کو ثقافتی آئیڈینٹی، ثقافتی شناخت کے طور پر رکھنا چاہیے. اور ایک اردو کا کردار اور ہے ہمارے برصغیر میں، جہاں پر سب سے زیادہ زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں. ایک ریڈیس لگا لیں آپ، احاطہ بنا لیں اگر آپ،
جو برصغیر کا ہے, جو ہمارے بلوچستان سے لے کے بنگال تک جاتا ہے, راجکماری تک, اس اتنے چھوٹے ایریے میں جتنی زبانیں ہمارے یہاں بولی جاتی ہے دنیا میں کسی خطے میں نہیں بولی جاتی. آپ فرانس میں جائیں گے فرانسیسی بولے چلے جا رہے تھے, بالکل اس میں زیادہ. تو ایسی علاقے میں ایک زبان کا ایک اور دوسری زبان کا کردار ہوتا ہے, وہ لنگوا فرینکوا کے طور پر کام کرنے کا, جو تمام لوگوں کو. تو اردو زبان اگر لنگوا فرینکوا زبان ہے نارتھ انڈیا کی خصوصاً, تو اس کی مجبوری ہے یا اس کی صفت میں ایک ہے کہ وہ دوسری زبانوں کو اپنے اندر شامل کرے تاکہ وہ کمیونیکیٹ کر سکے. بھئی بنگالی ہے, بنگال میں بولی جا رہی سب جانے. ایک چیز اعراب کے بارے میں بھی اعتزاز صاحب نے کہی تھی کہ مصر میں تو عرب نہیں لگتا. بھائی دیکھیں, مصری معاشرہ سب عربی بول رہے ہوتے ہیں, ضرورت نہیں ہے. صحیح. قرآن میں بھی اعراب لگانے کے بعد میں ضرورت پڑا جب پھیلے آپ دوسرے علاقوں میں گئے, جہاں بولی جاتی ہے وہاں پر ضرورت نہیں ہے اعراب کی. جی. لیکن اگر وہ اس زبان کے بولنے والے مختلف جہت مختلف ثقافتوں کے ہیں تب ضرورت ہو جاتی ہے. بالکل. اس لیے ضرورت زیادہ ہے کہ وہ اگر صرف لکھنؤ تک اردو رکھیں تو ضرورت نہیں ہے اور اعراب لگانے کی, سب کو پتا ہے کہ کیا بولیں گے. اچھا, آخری سوال اس ڈسکشن کا. بہت ہی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اور یہ سوال میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی زبان کی بقا کے لیے ضروری ہے اس کے رسم الخط کی حفاظت کریں. لیکن جیسے اب ای میل اور ٹیکسٹنگ میں ہم رومن انگلش یا اب رومن اردو کہہ لیں, اس کا استعمال ہم ٹھک 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 کر کے اس کو اپنا معافی و ضمیر بیان کر دیتے ہیں. نقصان یہ ہے کہ ہم رسم الخط سے دور ہو رہے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اردو لکھ نہیں سکتے وہ بھی کم سے کم اس میں گفتگو کر رہے ہیں, ایک طریقے سے انوالو ہو رہے ہیں. اس پہ میں آپ تینوں حضرات سے منفی اور مثبت اثرات کے بارے میں کچھ جاننا چاہوں گا. میرا نقطہ نظر تو یہ کہ جہاں پر مجبوری ہو, جی. اگر آپ نہیں لکھ سکتے ہیں رسم الخط, اردو رسم الخط میں, آپ کے پاس وہ نہیں ہے, پروگرام نہیں ہے کمپیوٹر پہ یا ٹیلی فون پہ نہیں ہے, تو وہاں پہ لکھنا کوئی حرج نہیں ہے. مقصد تو آپ کا اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ہے, تو زبانوں کو اس پہ نقصان نہیں ہوگا. اور یہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ رومن رسم الخط میں لکھیں یا کسی اور رسم الخط میں لکھیں, ہندی رسم الخط میں لکھنے میں کیا بڑا پرابلم ہے؟ ساری چیزیں تو وہی. پنجابی رسم الخط میں لکھنے میں کیا, ادھر سے ذرا سا ادھر سے تھوڑی تبدیلی کرنی پڑتی ہے, آپ بدل سکتے ہیں, فرق نہیں ہے. تو رسم الخط اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ یہ بعد کی چیزیں ہیں. اصل چیز ہے بولی. جی. اب آپ نے کہا رومن لکھنے سے کیسے اردو آ جائے گی کہ اس نے سنے ہی نہیں ہے. بولی جو ہے وہ بہت, اسی لیے ماں بولی کو جو اہمیت ہے ساری زبانوں میں, مدر اس کی بولی کیا جاتے ہیں. جب کوئی چیز بولی جائے گی تو اس کے ایکسپریشن کے لیے آدمی راستہ خود ڈھونڈ لے گا. تو اگر کوشش جو ہے اگر آپ کو زبان بنانی ہے تو زبان بولی جائے. میں سنوں گا تبھی میں لکھوں گا, چاہے رومن میں لکھوں چاہے اردو میں لکھوں. صحیح. تو ہمیں زبان کے رسم الخط سے زیادہ بولی کے, مدر ٹنگ کے جو ہوتے ہیں اس کے بولی کے زیادہ سے زیادہ آپ بولیں وہ کان میں. اب دیکھیں ابھی میں ماڈرن اس کا ترجمہ ہے, ہم یہاں 40-42 سال پہلے آئے کینیڈا میں, تو ہفتے میں ٹورنٹو کی بات کر رہا ہوں اور جگہ کے, ہفتے میں 1 گھنٹے کے لیے اردو پروگرام آتا تھا. اگر لتا منگیشکر کا پروگرام گانا پیش کر رہا ہے مسلمان تو وہ اردو پروگرام ہے. اگر محمد رفیع کا گانا شنکر پیش کرا تو ہندی پروگرام ہے. اپنی سنتے تھے ہندی پروگرام کیا ہے, پروڈیوسر ڈیٹرمنٹ کرتا تھا. تو اب وہ بچے جو ہمارے تھے وہ سن نہیں رہے تھے. اب یہ جو نئی جو ٹیکنالوجی آئی ہے, یہ جو آئی ہے, اس نے اردو کا فروغ میں حصہ لیا. ہر گھر میں 24 گھنٹے, تو اب ہمارے گھر میں بچے سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نہیں لکھ رہے نہیں پڑھ رہے, رومن میں لکھ دیں گے, مگر سنے تو صحیح, ان کو الفاظ آئیں تو صحیح. تو آپ کے جو ثقافتی مجلسیں ہیں, میلاد ہیں, مشاعرے ہیں, کان میں پڑھیں. جی. تو بولی اہم ہے. اگر بولی صحیح ہوگی تو رومن ختم اس میں لکھ رہے ہیں, ایک اسٹیج ایسا آ جائے گا کہ اپنی اسکرپٹ میں بھی لکھ دیں گے. رسم الخط پہ کی وجہ سے زبانیں زندہ نہیں رہتی, بولی جانے والی زبانیں زندہ رہیں گی. اگر اردو زبان کے بولنے والے زندہ ہیں
تو یہ زبان اور کوئی بھی زبان جس کے بولنے والے لوگ خلق خدا جس کو بولے وہ زبان اس کو خطرہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ راز صاحب. آپ ابھی بولنے والی زبان میں ہماری زبان دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے, بولنے والی زبان ہے. آپ یہ تو اپنی جگہ پہ رسم الخط کی بات آپ نے کی ہے, تو وہ میں بات میں پہلے بتا دوں, خوف کی جو بات کر رہے تھے تو اردو زبان کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں, اس لیے کہ جس وقت یہ پیدا ہوئی ہے اس وقت اس کے اطراف میں بڑی مضبوط زبانیں موجود تھی. پنجابی کی شاعری کو دیکھیں, سرائکی شاعری کو دیکھیں, کیسے کیسے شعرا موجود ہیں, نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندی اپنی جگہ موجود, اس کے بیچ میں اس کی پیدائش اور ان کے درمیان رہتے ہوئے دیکھتے دیکھتے اس نے اپنا قد پورے قد کے ساتھ کھڑی ہو گئی اس علاقے میں جہاں بڑی زبانیں بولی جا رہی تھی. یہ ڈاٹر آف دا سوائل ہے, کبھی اس خطے کی پیدا یہاں کبھی اس نے یہاں مرنا ورنا نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب ایک چیز ہو رہی ہے, یہ رسم الخط کی بات کریں, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اردو پڑھ بھی لیتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں, خاص طور سے پاکستان وغیرہ میں دیکھا, لیکن پتہ نہیں کہ اگر آپ انہیں اردو میں میسج کیجیے تو جواب وہی رسم میں جیسے انگریزی رسم الخط میں رومن میں دیتے ہیں, تو کیا مجبوری ہے فون میں لوڈ کر لیں بھائی جواب. لیکن پتہ نہیں فیشن میں ہوتا ہے, ممکن ہے فیشن کے طور پر, جیسے یعنی کہا دلاور فغار نے کہا تھا نا کہ اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا آئی ایم دا ہیڈ آف دا اردو ڈپارٹمنٹ. تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے, ورنہ زبان تو آنا جانا ہے جو کچھ بھی. اور ابھی جو شستہ زبان اس کی بات ہو رہی تھی, تو آپ یقین میں آج جو فارسی بولی جا رہی ہے, کیا آج جامی اور سادی کے زمانے میں بھی یہی فارسی تھی؟ ایسا نہیں ہے. آج جو انگریزی بولی جا رہی ہے, کیا شیکسپیئر کے زمانے میں وہی انگریزی تھی؟ ایسا بالکل نہیں ہے. زبان کے ساتھ ساتھ وہ تبدیلی آتی رہتی ہے. اسی طرح جو میر کے زمانے میں جو اردو بولی جا رہی تھی, آہستہ آہستہ وہ تبدیلی ہوتی رہے گی. وہ خطرے کی بات نہیں ہے. یہ کہیں کہ نہیں ہماری زبان خراب ہو رہی ہے, سب خراب نہیں, وہ آٹومیٹکلی کیا بڑھ گئی. اب کہا نا کہ بالکل مختلف ہے شیکسپیئر کے دور سے آج کی انگریزی, لیکن سادی کے دور سے آج کی فارسی, لہجہ بھی بدل گیا ہے, فارسی کا بھی لہجہ, لیکن اس کے باوجود زبان زندہ ہے. تو ہماری زبان بھی ماشاءاللہ زندہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کو کہیں سے کوئی خطرہ وطرہ نہیں ہے, لب و لہجے سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور بہت بڑا علاقہ ہے, ابھی کہا شاہ صاحب نے کہ بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں. اعجاز صاحب اسی موضوع پہ میں آپ کے چند جملے اگر آپ. جی بالکل, میں دونوں جو ہمارے عالم ہیں اردو کے, دونوں سے اتفاق کرتا ہوں. اپنا ذاتی بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ مخمصہ یہ صرف اردو زبان کے بولنے والوں میں ہی نہیں ہے, سب میں ہے. جی. مثال کے طور پر جب میں عربی پڑھنے گیا 1983 کی بات ہے, تو جامعۃ الازہر میں ہمیں پہلے انہوں نے پڑھایا. تو جانے سے پہلے میں تھوڑی سی کو 3-1 مہینے کی عربی پڑھ گیا تھا. تو وہاں پہ عربی میں یہ ہے کہ آپ عربی فصحیٰ پڑھتے ہیں یا عامیہ, زیادہ تر فصحیٰ پڑھی جاتی ہے. تو وہ ہم پروفیسر صاحب دکھائے ہی نہیں تھے, تو میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس گیا, تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی پروفیسر صاحب جو ہیں نہیں آئے. تو اس نے کہا لسا مگاش, جس کا مطلب ہے کہ ابھی نہیں آئے, لسا مگاش کہ آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. پھر اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ فصحیٰ پڑھ کے آئے ہیں, تو اس نے کہا لم یجیب بات. اب وہ اتنا فرق ہے عامیہ اور فصحیٰ میں کہ ہمارے لیے یہ مشکل پیش آ گئی. لیکن عربوں کو اس لیے کرنی پڑی کہ مراکش سے لے کر یمن تک اتنے لہجے ہیں. اگر آپ کسی الجیرین کو بولے, تو میں نے خود عرب دوستوں کو کہتے سنا ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کون سی عربی بول رہا ہے. اتنا فرانسیسی اثر اس کے اندر زیادہ ہے. سب سے زیادہ جو اس وقت جو میں نے دیکھی اور سنی, تو سب سے زیادہ خالص عربی جو ہے وہ ابھی بھی یمن میں بولی جاتی ہے. باقی جگہوں پر سارے عامیہ آ گئے. اچھا, چین میں بھی یہی مسئلہ تھا. تو ان کے 2000 سال پہلے جو چین آئے, ان کے بادشاہ جو شیان میں, انہوں نے سب کو سٹینڈرڈائز کر دیا, ایک بنا دیا. اردو میں اس قسم کی کوئی کاوش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ ہماری جو اردو زبان تھی وہ تھی ہی آمیزش, ایک آمیزہ تھا, ایک مکسچر تھا. اس وجہ سے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوا. اردو جو ہے وہ, اور یہی میرا خیال ہے اردو کی قوت ہے, یہ پھیلتی چلی جائے گی. میں بالکل مانتا ہوں یہ کہ رسم الخط سے فرق نہیں پڑتا. یہ خام خواہ بنا دیا کہ دیوناگری سے لکھیں گے تو انڈیا کی ہوگی, بھارت کی ہو گئی, اور اس میں لکھیں گے تو پاکستان کی ہو گئی. یہ بھائی زبانوں, میں نے خود واجپائی صاحب کو اپنے کانوں سے اتنی خالص اردو میں شعر کہتے سنا ہے.
میں نے خود سشما स्वराज کو, جو ان کی فوت ہو گئی ہیں, ان کو ان کی وزیر خارجہ تھی, میں نے بڑی شستہ زبان میں اردو میں وہ ان کو سنا ہے. تو آج بھی بھارت میں اتنے اچھے اردو کے مشاعرے وہاں پہ کہے جاتے ہیں. تو اردو زبان کو بالکل نئی خاکوں میں یا خانوں میں بانٹنا چاہیے. یہ اس کو جتنا کھلا رکھیں, جتنا بہتا ہوا یہ دریا ہوگا, اتنا ہی اس سے ہم سب فیض ہوں گے. سر بہت بہت شکریہ, آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں, اور یقین جانے کہ بہت اچھی گفتگو ہے, مجھے بہت مزہ آیا اس میں. میں آپ تینوں کا 10 بدستہ بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ ہم یہ دعا کیجئے کہ جو ہماری کانفرنس ہے یہ کامیابی سے ہو, کیونکہ ہماری پہلی کاوش ہے, اور میں نے اور مونا شہاب نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ, کیونکہ اس میں نے آپ کو جیسے بتایا 80 سے زیادہ, ذرا صاحب میں نے جملہ بدل دیا ہے, میں نے کہا کہ 80 سے زیادہ کے لوگ, تو لیکن 80 سے زیادہ عمر کے لوگ, تو میں نے کہا نہیں, تو 80 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اس میں 26 مقالات شامل کیے گئے ہیں, اس میں 2 مشاعرے ہیں, اس میں 5-6 ڈسکشنز ہیں, اسی طریقے سے مختلف موضوعات پہ. ابھی تک ہمارے پاس 24 انڈیویجول شعرا کی غزلیں جو انہوں نے ہمارے سبمٹ کی ہیں کہ آپ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ سے ہم نے ریکویسٹ کی. تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس کو ویلکم کیا گیا ہے. اور اعزاز صاحب, اس کانفرنس کا سب سے بڑی بات, جیسے میں نے کہا, کہ یہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا, ریکارڈ ہو جائے گا, ہم کبھی بھی جا کے پلٹ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا. ایک جملہ اگر کہنے کی اجازت دے دیجیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جی عرفان مرتضیٰ کو میں نے جو اردو کے ساتھ ان کی عقیدت, محبت, عشق دیکھا ہے, اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے. اور میں جب بطور سفیر پاکستان پہلی بار لاس اینجلس میں آیا, اور اس کا پہلا جو پروگرام, ہمارے کونسل جنرل بڑے اچھے آدمی تھے جبار میمن صاحب, وہ لے کر تو اردو رائٹرز سوسائٹی آف نارتھ امریکا کا جو ایک, اور 600 لوگ دیکھ کر میں حیران ہو گیا. تو میں نے کہا اتنے یہ اچھے لوگ ہیں, انہوں نے اردو زبان کو اتنی دور زندہ رکھا ہوا. اسی طرح مونا شہاب صاحبہ بھی بہت ہی محنت کرتی ہیں ادبی مرکز میں اپنے. تو میں آپ دونوں کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں, اور آپ کا یہ جو جذبہ ہے اس کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. مونا صاحبہ کو بھی بہت بہت صحیح معنوں میں جو کام آپ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں, واقعی تو اس کو اللہ نظر بد سے بچا اور ہمیشہ کرتے رہیں. آپ کی یہ کوشش, مونا صاحب کی یہ کوشش بہت ہی غیر معمولی ہے, سچ مچ ہے, اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ابھی آپ آپ منظرنامہ اٹھا کے دیکھ لیں اردو کا, کہیں اس طرح اتنا بڑا پروگرام, اس طرح کا پروگرام کوئی نہیں کر رہا. اور یہ صلاحیت کے اندر انرجی ہے آپ کے اندر, جو وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتی, کسی پر بہت کم لوگوں کا اللہ عطا کرتا ہے. تو بس اللہ محفوظ رکھے. میری طرف سے ایک بار پھر سب کو سلام. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. شکریہ جی, تھینک یو, خدا حافظ جی.